الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تہہ دل سے صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمانوں کو اسلامک مہینے جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو آج سفر مظفر کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی گزشتہ دن داتا صاحب کا عرس گزرا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت عشاء امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰ کا بھی عرس آئے گا 25 سفر مظفر کو۔ اللہ کریم سے دعا اللہ کریم سیدی اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات ہم تمام کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی شخصیت کوئی ڈھکی چھپی شخصیت ہے نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی علمی کرامت بھی ہیں، عملی کرامت بھی ہیں اور ادبی کرامت بھی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو اگر ہم علمی میدان میں دیکھیں تو آپ اس میں بھی بڑے اعلیٰ و عرفہ درجہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت کو عملی اعتبار سے دیکھیں تو سیدی اعلیٰ حضرت اس میں بھی اعلیٰ و عرفہ درجہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت کو ادب کے اعتبار سے دیکھیں، ادب کے میدان میں دیکھیں تو سیدی اعلیٰ حضرت اس میں بھی بڑے اعلیٰ و عرفہ دکھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کا اصل نام کیا تھا، آئیے جانتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو اصل نام ہے وہ ہے محمد، اور آپ کو پھر آپ کے دادا نے پیار سے پکارنے لگے احمد رضا۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت جب تھوڑے بڑے ہوئے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا جو نام رکھا وہ عبد مصطفیٰ رکھا۔ ہم اس کو اس طرح بھی جانتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ سے منسوب کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عشاء امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰ جو پیدا ہوئے وہ 14 جون عیسوی اعتبار سے اور 22 شوال المکرم یا پھر 21 شوال المکرم سیدی اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عشاء امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰ کی علمی کرامات بھی بہت ہیں، اور آپ کو کم و بیش 50 علوم پر مہارت حاصل تھی، جن میں سے علم منطق ہے، علم اصول فقہ ہے، علم فقہ ہے، علم اصول حدیث ہے، علم حدیث ہے، اور بھی بہت سارے علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عشاء امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰ نے جو اپنی تعلیم کی ابتدا کی وہ کون سی عمر سے کی؟ وہ اس عمر سے کی کہ جب ایک بچے کو اپنے احوال کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہوتی، تو سیدی اعلیٰ حضرت اس عمر میں گئے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں اپنے تعلیم کا آغاز کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب آپ مدرسے میں پہنچے تو آپ کے دادا جان آپ کے ساتھ تھے، تو مدرسے میں جب گئے قاری صاحب نے پڑھایا الحمدللہ رب العالمین، تو سیدی اعلیٰ حضرت کو جو پڑھایا جا رہا تھا وہ زیر پڑھایا جا رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ زبر تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت بالکل حق پڑھ رہے تھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت سے وہ زیر نہیں نکل رہا تھا جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے۔ یہ معاملہ آپ کے دادا جان باہر سے دیکھ رہے تھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھنے لگے دادا جان کہ اے احمد رضا، جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں آپ وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے عرض کی کہ دادا جان، قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں وہ میری زبان سے ادا ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے قرآن پاک کھولا تو دیکھا جو سیدی اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں وہی جو سیدی اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں وہی قرآن مجید میں بالکل لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح استاد محترم حیران ہوئے اور بولے کہ واہ احمد رضا، تمہارا دماغ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو اس طرح سیدی اعلیٰ حضرت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ 4 سال کے تھے، اور 4 سال کی عمر میں آپ کی ایک علمی کرامت اور ایک عملی کرامت کیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر مزید آگے بڑھیں تو 6 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے میلاد کے موضوع پر بڑا شاندار خطاب کیا، اور پھر آگے اپنے والد محترم اپنے دادا جان سے آپ نے خوب علوم علم دین حاصل کیا۔ 13 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہوئے، آپ کی دستار فضیلت ہوئی، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی بھی شروع کر دی، فتویٰ دیا۔ تو آپ کے والد ماجد وہ فتویٰ دیکھ کر حیران ہوئے، اور آپ نے اس فتوے کی تصحیح کی اور آپ کو فتویٰ نویسی جیسے عہدے پر فائز کیا۔
پھر آگے مزید بڑھتے رہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کی بہت ساری کرامات ہیں. ادبی کرامت کے حوالے سے اگر ہم سنیں تو ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت جا رہے تھے پالکی میں، تو چاروں طرف سے آپ کے خادمین نے اس پالکی کو اٹھایا ہوا تھا. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا اہل بیت سے اور سعادات سے محبت دیکھیں کہ آپ نے خوشبو سے ایک سید کو کس طرح پہچانا. سیدی اعلیٰ حضرت جا رہے تھے تو سیدی اعلیٰ حضرت کو خوشبو محسوس ہوئی کہ میری جو پالکی اٹھائی ہوئی ہے کسی سید نے اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ اترے اور انہوں نے پوچھا خادمین سے کہ ان میں سید کون ہے. تو سید نے ہاتھ آگے بڑھا، میں ہوں سید. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سید کو کہا کہ آپ کا کام میری خدمت نہیں ہے بلکہ میرا کام آپ کی خدمت کرنا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا سادات سے محبت کا تقاضا دیکھیں، انداز دیکھیں. اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت کو خوف خدا کے میدان میں دیکھیں کہ خوف خدا کس کو کہتے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت اس میں ایک بڑے اعلیٰ و رفع مرتبہ رکھتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت چھوٹے ہی تھے اور روزے کی حالت میں تھے اور کافی گرمی بھی تھی. تو سیدی اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے سیدی اعلیٰ حضرت کو کہا کہ اے احمد رضا آپ ادھر ہیں. آپ کو کمرے میں لے گئے، کمرے کا دروازہ بند کیا اور ان کو کہا کہ ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے احمد رضا، آپ پانی پی لیجئے کیونکہ گرمی بہت شدید ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا. سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ گرچہ مجھے ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن دیکھنے والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جس کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو لہٰذا میں روزہ نہیں توڑوں گا. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا خوف خدا بھی بڑا اعلیٰ و رفع تھا. اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو سیدی اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے عملی میدان میں بڑا اہم کردار ادا کیا، علمی میدان میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور ادب کے میدان میں بڑا اہم کردار ادا کیا، مولا کریم ہم تمام کو بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.